الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے، خدا تعالیٰ کی عطاؤں میں سے ایک بڑی نعمت، ایک بڑا عطیہ وہ ہے انسان کی زندگی. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، عمر دی ہے، یہ محض اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. انسان اپنی کمائی اور کسب سے اس زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا. انسان اپنے زور بازو، محنت اور کاوش سے اس زندگی اور عمر کو حاصل نہیں کر سکتا. جتنی زندگی، جتنی عمر اللہ رب العزت نے ہر انسان کے مقدر اور نصیب میں مقرر فرمائی ہے، اس کائنات کا کوئی انسان اس میں کسی طرح کی کمی بیشی رد و بدل نہیں کر سکتا. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے. تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے پاس یہ زندگی امانت ہے. انسان اپنی زندگی کا، اپنے جسم کا امین ہے، مالک نہیں ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی حفاظت کا حکم ہے، اور اپنی زندگی کو ضائع کرنے، نقصان میں ڈالنے سے، فساد میں ڈالنے سے انسان کو منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں اور ان سے ممانعت فرمائی ہے جن سے ایک مسلمان کی زندگی کو نقصان ہو. اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے لیے وہ چیزیں، وہ خوراک، وہ آمدنی، وہ کھانا جو انسان کے جسم کے لیے مضرت اور نقصان کا سبب ہے، انسان کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی ہے.
اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی زندگی کی حفاظت کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو۔ حتیٰ کہ نفلی عبادات میں بھی اتنا غلو کرنا جس کی وجہ سے انسان کی زندگی اور اس کے جسم کو نقصان کا خطرہ ہو، ایسی نفلی عبادات اور اس میں غلو وہ بھی منع ہے۔ ایک صحابی، ان کا ایک مزاج تھا، دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر قیام کرتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نفلی عبادات میں اتنا غلو نہیں ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں مفہوم کہ آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے، اگر آپ پوری رات جاگیں گے تو آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، اگر آپ اتنی زیادہ نفلی عبادات کریں گے تو جسم کو نقصان ہوگا۔ تو آپ کی آنکھوں کا حق، آپ کے جسم کا آپ پر حق، آپ کے اہل و عیال کا آپ پر حق، آپ کے مہمان کا آپ پر حق، آپ اپنے جسم کے، اپنی زندگی کے محافظ ہیں، امین ہیں، نگہبان ہیں۔ جس طرح ہر انسان کو دوسرے کی زندگی بچانے کا حکم ہے، اسی طرح خود اپنی زندگی کی حفاظت اور اپنی زندگی بچانے کا بھی حکم ہے۔ حکم ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں تو اپنا علاج کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج کروایا۔ اس زمانے میں ایک علاج ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں پچھنے لگوانا، عربی میں اس کو کہتے ہیں حجامہ۔ تو حدیث کی کتابیں اٹھائیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار مختلف بیماریوں کی وجہ سے حجامہ یعنی اپنے جسم پر پچھنے لگوائے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے جسم کی حفاظت ہے، اپنی جان کی حفاظت ہے، اپنی عمر کی حفاظت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ محض خدا تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے۔ آج کل کی جدید سائنس جو انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان اپنے جسم کے ایک ایک عضو پر تحقیق کر رہا ہے، ایک ایک عضو پر، سر کے بالوں پر تحقیق ہے۔ یہ بال گرتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے، بالوں میں خشکی ہے، اس کا علاج یہ ہے، یہ سر گنجا ہو رہا ہے، اس کا علاج یہ ہے، یہ بال بڑھ رہے نہیں ہیں، اس کا علاج یہ ہے۔ سر کے بالوں سے جسم کے ایک ایک عضو کو دیکھیں، ہر عضو کا ایک اسپیشلسٹ ہے۔ یہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، یہ دانت کا اسپیشلسٹ ہے، یہ ناک کان حلق کے ماہر ہیں، یہ ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے۔ انسان نے اپنے اس جسم اور اس باڈی پر سر سے لے کر پاؤں تک ہر حصے پر تحقیق کی ہے، ہر حصے پر، جسم پر، جسم کے گوشت پر، جسم کی رگوں پر، جسم کے بالوں پر، جسم کے ناخنوں پر، جسم کے پٹھوں پر، ایک ایک عضو پر انسان نے تحقیق کی ہے۔ لیکن اس پورے جسم میں ایک چیز ایسی ہے جس کا راز آج تک کسی سائنسدان، کسی ڈاکٹر، کسی ماہر، کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، اور وہ راز صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ راز کون سا ہے؟ وہ ہے میری اور آپ کی زندگی، وہ ہے میری اور آپ کی روح، وہ ہے ہر انسان کے جسم میں آنے والی روح۔ سائنسدان آج تک حیران ہے، یہ روح
کیسے آتی ہے انسان کے جسم میں اور ایک وقت مقررہ تک اس کے جسم میں رہتی ہے. انسان بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، صحیح ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ یہی روح، یہی حرکت اسی جسم سے ایسے نکل جاتی ہے کہ دنیا حیران. نہ کوئی اس کو روکنے والا، نہ کوئی اس کو پرکھنے والا، نہ کوئی اس کو جانچنے والا، نہ کوئی اس کی آمد و رفت کب آئی اور کب گئی، اس وقت کو اور اس کی آمد و رفت کو کوئی بھی آج تک سائنسدان، ڈاکٹرز، طبیب نہیں جان سکے. ایک لمحہ آتا ہے، یہی روح، یہی زندگی انسان کے جسم کو داغ مفارقت دے کر چلی گئی. کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. آنے کا بھی وقت مقرر نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو مقرر ہے، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے گی. اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا موت کا وقت مقرر ہے، لیکن صرف اللہ کو معلوم ہے. تو یہ زندگی محض خدا تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے. میں، آپ، ہر انسان، ہم اس زندگی کے امین ہیں، محافظ ہیں، نگہبان ہیں. ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں جس کی وجہ سے ہماری اس زندگی کو نقصان پہنچے، ہمارے اس جسم کو نقصان پہنچے. یہی وجہ ہے شریعت میں اپنے جسم کی کاٹ پیٹ منع ہے. میں اپنی انگلی کاٹوں منع ہے. میری انگلی ہے جی، نہیں، میری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. میں تو اس کا امین ہوں، میں تو اس کا محافظ ہوں، میں اس کا نگران ہوں، نگہبان ہوں. میں مالک تھوڑی ہوں. اس میرے پورے جسم کا، میری پوری زندگی کا مالک اللہ ہے. میں اس زندگی کا امین ہوں. اس لیے مجھے اپنی طرف سے اس جسم باڈی میں کوئی تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو حکم اللہ نے دیا ہے مجھے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اسی کے مطابق چلانا ہے. یہ ناخن حکم ہے کاٹو، میں کاٹوں گا، لیکن کہاں تک کاٹوں گا؟ جہاں تک اللہ نے حکم دیا ہے. ناخن بڑے ہو گئے، اوپر تک آ گئے، اب کاٹو. نیچے والا کاٹ سکتا ہوں؟ نہیں کاٹ سکتے، نہیں کاٹ سکتے، اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ میں اپنے جسم کا امین ہوں، مالک نہیں ہوں، مجھے اختیار نہیں ہے. اپنی انگلی کاٹوں، اپنے ہاتھ کاٹوں؟ نہیں. یہی وجہ ہے شریعت میں خودکشی حرام ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے جس کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرایا، مر گیا، خودکشی کی، وہ جہنم کی آگ میں بھی اسی طرح گرتا رہے. جس نے اپنے جسم کو نیزہ مار کر مار ڈالا، وہ جہنم کی آگ میں بھی اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا. جس نے اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار ڈالا، وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا. جس نے اپنے پیٹ میں لوہے کا کوئی خنجر مار کر پیٹ میں گھونپ دیا، وہ جہنم کی آگ میں بھی اسی طرح پیٹ میں لوہے کا یہ ہتھیار گھونپتا رہے گا، مارتا رہے گا. ایک صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، دوس علاقے کے تھے. میں گیا ہوں ان کے علاقے میں، یہ طائف سے آگے کی طرف ہے، الباحہ کی طرف. آج بھی وہاں آثار موجود ہیں کہ یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، یہ ان کی مسجد تھی، یہ ان کا محل تھا، یہ ان کا علاقہ ہے. میں گیا ہوں اس علاقے میں. یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی آئے، لیکن اتفاق سے وہ آ کر مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہو گئے کہ ایک دن بیماری کی شدت میں آ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں کے جوڑ، جیسے یہ جوڑ ہے نا، ان کو کاٹ دیا بیماری کی شدت میں آ کر.
خون بہہ پڑا، بیماری بڑھتی گئی، یہ خون جسم سے نکلتا رہا، ہاتھ زخمی ہو گئے ان کے، کچھ دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان کو اچھی حالت میں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا پورا جسم اچھی حالت میں ہے لیکن ہاتھ ڈھکے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھ اچھی حالت میں نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا اور مجھے فرمایا کہ تم نے ہجرت کی ہے میرے راستے میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن ان ہاتھوں کو تم نے خود ہی بگاڑا ہے، ان کو میں ٹھیک نہیں کروں گا۔ ہاتھ اسی طرح زخمی بگڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہاتھوں کو تم نے خود ہی بگاڑا ہے، زخمی کیا ہے، ان کو میں ٹھیک نہیں کروں گا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ خواب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ اب دیکھیے انسان اپنی زندگی کا محافظ ہے، اپنے جسم کا امین اور نگہبان ہے، مالک متصرف مختار نہیں ہے کہ جو چاہے کرے۔ تو میرے عزیزوں یہ زندگی، یہ جسم، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، مجھے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے۔ اللہ نے حکم دیا سو جاؤ، مجھے اس وقت سونا ہے، رات کا وقت ہے، اللہ نے فرمایا سو جاؤ، میں سو گیا، میں نے اپنے جسم کو سلا دیا، لیکن فجر کی نماز کے لیے میرے اللہ کا حکم ہے کہ اب اس جسم کو آپ نے نہیں سلانا ہے، تو اب اگر میں صبح کی نماز کے وقت اپنے اس جسم کو سلائے رکھتا ہوں تو میں مجرم ہوں، اللہ مجھ سے اس بارے میں پوچھے گا۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف، مجھے تصرف نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے۔ جس وقت میں مجھے اٹھنے کا حکم ہے میں اٹھنے کا پابند ہوں، آرام کا حکم ہے میں آرام کروں گا۔ فجر کی نماز میں مجھے حکم ہے آپ نے اٹھنا ہے، اب میں صحیح محافظ اور امین زندگی کا اس وقت ہوں گا جب میں اپنے اس جسم کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاؤں گا۔ یہ سر کے بال ہیں، یہ ناخن ہے، یہ جسم کے خاص اعضاء کے بال ہیں، ان کو مجھے کاٹنے کا حکم ہے، لیکن یہ داڑھی مجھے کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر میں داڑھی سنت کے مطابق ایک مشت نہیں رکھوں گا تو میں اپنے اس جسم کا مجرم ہوں، اللہ کا مجرم ہوں، اللہ کے ہاں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ میں نہیں کاٹ سکتا چہرے کے ان بالوں کو، میں نہیں کاٹ سکتا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی رکھو، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ میں امین ہوں اپنے جسم کا، مالک و متصرف نہیں ہوں، جو چاہوں کاٹوں، جو چاہوں رکھوں، جس طرح کا ڈیزائن بناؤں، جس طرح کے بال بناؤں، جس طرح کی داڑھی بناؤں۔ آج کل داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے، نعوذ باللہ، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس میں بھی آج کل لوگ ڈیزائن بناتے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے۔ تو میرے عزیزو یہ زندگی امانت ہے میرے پاس، آپ کے پاس، ہر انسان کے پاس، اور مجھ سے، آپ سے، ہر انسان سے اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کامل مومن، کامل ایمان والا وہی ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے۔ اب میں بڑا دیندار بنوں، بڑا نمازی بنوں، بڑا متقی پرہیزگار بنوں، لیکن اللہ کی اس امانت میں خیانت کروں، میرا ایمان کہاں سے کامل ہوگا؟ عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے، یہ چہرہ باہر کسی اجنبی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب اگر وہ عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہے، امانت میں خیانت کر رہی ہے، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی مجرم بن رہی ہے، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔
یہ زندگی، یہ جسم میرے اور آپ کے پاس امانت ہے، مجھے آپ کو اس امانت کا لحاظ رکھنا ہے، خیال کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے۔ ایک سوال یہی ہوگا، آپ نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ آپ نے اپنا جسم، اپنی یہ زندگی، اپنی یہ باڈی اس دنیا میں کیسے گزاری؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس زندگی کا صحیح محافظ، امین اور نگہبان بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔